السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ویورس؟ امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ خیر خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اچھا، آج ہم نے ہفتم کلاس کا نیا سبق شروع کرنا ہے، آداب معاشرت۔ تو جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جب بھی ہم نے کوئی سبق شروع کرنا ہوتا ہے تو اس سے پہلے ایک دن ہم بچوں کو الفاظ معنی اچھے سے ہمیں کروا دینے چاہیے، تاکہ بچے جو ہے نا، جب اگلے دن ہم بلند خوانی اس کے کریں تو بچوں کو اچھے سے اس کی سمجھ ہو، بجائے یہ کہ بار بار ہم بچوں کو ٹوک کے ادھر ہم ان کو ایک ایک لفظ کا مطلب بتائیں۔ تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ ایک دن پہلے ہم الفاظ معنی بچوں کو تیار کروا دیں۔ تو الفاظ معنی کا جو طریقہ ہے نا وہ یہ ہے، جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے، تو پہلے ایک چارٹ تیار کر لیا جائے تو زیادہ اچھی بات ہے۔ تو سب سے پہلے نا ہم نے یہ بھی ڈسکس ہم نے کیا تھا پہلے اپنی کلاس میں کہ اردو ہماری ایک لشکری زبان ہے، تو اس لشکری زبان میں ڈھیر ساری زبانوں کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو ہم نے الفاظ معنی تیار کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے تو وہ جو الفاظ ہوتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہم جس کو ہم دیکھ رہے ہیں یہ کس زبان کا لفظ ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اجزائے کلام میں سے وہ کس قسم پر، کس چیز، کس وزن پر ہے۔ پھر اس کے بعد اس کا معنی وضاحت اور مفہوم کے ساتھ بچوں کو بتانا ہوتا ہے، تاکہ اردو جو ہے صحیح معنوں میں اردو کے اس میں ہم بچوں کو پڑھا سکیں۔ تو آج ہم اس کے آدھے سبق کے انشاءاللہ الفاظ معنی جو ہیں اس کو ان کو دیکھیں گے۔ تو اس میں کیا ہے، پہلا جو ہے ہمارے پاس لفظ وہ ہے آداب، ٹھیک ہے۔ آداب عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ اسم ہے اور پھر اسم کون سا ہے؟ مذکر ہے۔ اچھا، تو اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا معنی تو آ جاتا ہے ادب کی جمع۔ بچے اسی کو رٹ لیتے ہیں کہ ادب کی جمع۔ اب ادب کی جمع جو ہے، ادب اس میں ہے کیا؟ ادب دراصل کہا جاتا ہے تہذیب اور اخلاق کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے راہ مشعل۔ اب راہ مشعل عربی کا لفظ ہے اور ہے مؤنث تو ہے، لیکن یہ اجزائے کلام میں اس کی جو جنس ہے وہ مؤنث ہے۔ اور پچھلی جیسے کہ ہم نے کلاس میں یہ چیز اس پہ بحث کی تھی، مرکب اضافی پہ، تو اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ مرکب اضافی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ مشعل راہ یعنی کہ روشنی کا راستہ، روشنی کی جگہ، جیسا کہ اس کا مطلب سے مفہوم سے وضاحت ہو رہی ہے کہ شمع یا روشنی کی جگہ، روشنی کا راستہ، روشن چیز۔ اس کے بعد اگلا ہمارے پاس ہے تقدس۔ تقدس جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور مذکر ہے، اس کا مطلب ہے پاکیزہ، پاک اور بزرگ ہستی یا پاکیزہ چیز۔ اس کے بعد ہے تقویٰ۔ تقویٰ بھی عربی زبان کا لفظ ہے اور مذکر ہے، اس کا مطلب ہے خدا کا خوف، پارسائی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا ہے ضابطہ۔ ضابطہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، مذکر ہے، اس کا مطلب ہے قانون، قاعدہ، اصول۔ اس کے بعد اگلا ہے پرامن۔ پرامن فارسی زبان کا لفظ ہے اور صفت میں آئے گا، اسم صفت میں آئے گا، اس کا مطلب ہے مکمل، بھرا ہوا، لبریز اور امن والا بھی اس کا مطلب آتا ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے ہمارے پاس قلاقمہ۔ قلاقمہ عربی زبان کا لفظ ہے، مذکر ہے، اس کا مطلب ہے مسماری، انہدام، توڑ پھوڑ، ختم کر دینا، جڑ سے اکھاڑ دینا۔ اس کے بعد اگلا ہمارے پاس ہے قبیح فعل۔ قبیح ہا ہے، اس کے آخر میں عین نہیں ہے، قبیح فعل۔ قبیح فعل عربی زبان کا لفظ ہے، صفت کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے قباحت والا، برا، نازیبا، جو کہ پسند نہ آنے والا۔ اس کے بعد اگلا ہے ہمارے پاس رہنمائی۔ رہنمائی فارسی زبان کا لفظ ہے، اس میں اور اس کا مطلب ہے ہدایت اور راہبری۔ اس کے بعد اگلا ہے انس۔ انس بھی عربی زبان کا لفظ ہے، اس میں اور اس کا مطلب ہے محبت، پیار، اختلاط، ملنا جلنا وغیرہ۔ اگلا ہمارے پاس ہے اس کے بعد معاشرت۔ معاشرت بھی عربی زبان کا لفظ ہے، مؤنث ہے، اس کا مطلب ہے مل جل کر زندگی بسر کرنا، سماج کے طور طریقے کے مطابق زندگی گزارنا، معاشرہ، سماج۔ اس کے بعد ہے صادق۔ صادق عربی زبان کا لفظ ہے، صفت ہے اور اس کا مطلب ہے سچا، وفادار، اس کی جمع بنے گی صادقین عربی میں۔ اور اس کے بعد ہے مساوات۔ مساوات بھی عربی زبان کا لفظ ہے، مؤنث ہے، اس کا مطلب ہے برابری، ہمسری، ہم برابر۔ اس کے بعد ہے تکبر۔ تکبر بھی عربی زبان کا لفظ ہے، جس کا مطلب جو مذکر لفظ ہے، اس کا مطلب ہے بڑائی کا اظہار کرنا، غرور کرنا، بے جا فخر کرنا۔ اس کے بعد ہے میثاق۔ میثاق بھی عربی زبان کا لفظ ہے، مذکر ہے، اس کا مطلب ہے قول و قرار، معاہدہ، اس کی جمع بنے گی میثاق کی، مواثیق۔ اس کے بعد ہے انسانیت۔ یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، مؤنث ہے، اس کا مطلب ہے آدمیت، بشریت، انسان ہونا، اس کا ایک مطلب انسان ہونا بھی ہے۔ حقوق عربی زبان کا لفظ ہے، مذکر ہے اور اس کا مطلب ہے یہ
ہے حق کی جمع اس کا مطلب ہے، اور یہ ہے فرض کا متضاد، اس کا مطلب فرض کا متضاد بھی آتا ہے۔ معاہدہ، معاہدہ جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے، مذکر ہے، اسم کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور اس کا مطلب ایک قول و قرار اور عہد و پیمانے پیمنٹ، پیمنٹ فارسی زبان کا لفظ ہے، اسم ہے، مذکر ہے، اس کا مطلب ہے جوڑ، بندش، وابستگی۔ اس کے بعد ہے رہن سہن، رہن سہن ہندی زبان کا لفظ ہے، اسم ہے، مذکر ہے، اور اس کا مطلب ہے طریقہ زندگی، زندگی بسر کرنے کا طریقہ۔ آج ہم نے آداب معاشرت کے الفاظ منع کا پہ بحث کی، اس کو ہم نے دیکھا۔ امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ لوگ کو اچھے سے سمجھ آ جائیں گے، اور اساتذہ کو چاہیے کہ وہ بچوں کو غلام خوانی کرانے سے پہلے ایک دن اگر اس طرح الفاظ منع اچھے سے تیار کروا دیں تو بہت سارے اردو کے جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ حل ہو سکتے ہیں، اور ہماری اردو بھی مضبوط ہو سکتی ہے۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی، اچھی لگی ہوگی، معلومات اس میں آپ کو کافی ملی ہوں گی۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، و ناصر دعاؤں میں یاد رکھا کریں، اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور سپورٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔